آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ملالہ یوسفزئی کی زندگی کے حوالے سے بتائیں گے اور ملالہ یوسفزئی کے حق میں اور ملالہ یوسفزئی کے خلاف ہونے والی تمام باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑیں گے کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں گے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد نوبل پرائز حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی دوسری پاکستانی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی پیدائش 12 جنوری 1997 کو سوات کے علاقے مینگورہ میں ہوئی۔ ملالہ یوسفزئی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ضیاء الدین یوسفزئی کے اسکول سے حاصل کی۔ چونکہ ملالہ یوسفزئی کے والد اسکول کی ایک چین چلاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے اسکول سے حاصل کی۔ ملالہ یوسفزئی کا گھر اسی اسکول کی چھت پر موجود تھا۔ ملالہ یوسفزئی کی وجہ شہرت 2009 میں گل مکئی کی نام سے BBC کو لکھے جانے والا وہ بلاگ تھا جس کی وجہ سے ملالہ یوسفزئی نے شہرت حاصل کی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جب 2007 میں پاک فوج اور طالبان کے درمیان جھڑپ ہوئی اور پھر آپریشن کا آغاز ہوا، تو جس کی وجہ سے طالبان نے وہاں پر اسکول اور تعلیمی اداروں پر پابندیاں لگا دیں اور لڑکیوں کے اسکول جانے پر کافی شدت کا اظہار کرنے لگے، اور لڑکیوں کے اسکول جانے پر اور تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس بات سے متاثر ہو کر 2011 میں ایڈم بی ایلک نے ان کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی۔ ابھی یہ تمام چیزیں جاری ہی تھی کہ 9 اکتوبر 2012 کا وہ دن آ گیا جب ملالہ یوسفزئی اسکول جاتے ہوئے ایک بس میں سوار تھیں اور چند مسلح افراد بس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ملالہ یوسفزئی پر 3 گولیاں چلائیں، اور گولی لگنے کے بعد ملالہ یوسفزئی کوما میں چلی گئیں اور کئی عرصے کے بعد ان کو ہوش آیا۔ ملالہ یوسفزئی کو علاج کے لیے کوئین الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم بھی بھیجا گیا۔ اس حملے کے بعد ملالہ یوسفزئی کو دنیا بھر سے حمایت حاصل ہوئی، اور 12 جون 2013 کو ملالہ یوسفزئی نے اقوام متحدہ میں بیان بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی چلڈرن ایوارڈ، تعلیمی ایوارڈ، امن ایوارڈ، اس طرح کے مختلف چھوٹے چھوٹے ایوارڈز بھی حاصل کرتی رہیں، اور 2014 میں 17 سال کی عمر میں نوبل پرائز بھی حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوبل پرائز حاصل کرنے والی کم عمر دوسری پاکستانی بھی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کا رخ کیا، اور وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سامعین محترم، کیا وجہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کی شخصیت آج اتنی زیادہ لوگوں میں ڈسکس کی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ملالہ یوسفزئی کی شخصیت روز اول سے ہی متنازع رہی ہے، لیکن جب انہوں نے ایک رسالہ ووگ کو اپنا انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں اسلامی اقدار اور اسلامی شاعر کے خلاف ایک ایسی نازیبہ بات، ایک ایسا نازیبہ جملہ ادا کیا جس کی وجہ سے اسلامی دنیا اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ ہلچل مچ گئی، اور لوگ ملالہ یوسفزئی کی مخالفت میں بیانات جاری کرنے لگے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے جو رائٹ ونگ کا طبقہ ہے یا جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی کہ جو ایک اسکول کی چین چلاتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملالہ یوسفزئی پہ حملہ ہوا تو وہ بس میں بیٹھ کے کس اسکول جا رہی تھیں، حالانکہ ملالہ یوسفزئی کا گھر اسی جگہ پہ ہے جہاں اس کے والد کا اسکول ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی ایک کتاب آئی ایم ملالہ، اور اس سے پہلے جو انہوں نے BBC کو بلاگ لکھا، اس وقت ملالہ یوسفزئی نہ لکھنا جانتی تھیں نہ پڑھنا جانتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسالہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔
آئی ایم ملالہ کی بک عبدالحی کاکڑ نے لکھی جو کہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا، جبکہ 2009 میں حملہ ہونے سے پہلے، حملہ 2012 میں ہوتا ہے اور اس سے 3 سال پہلے ملالہ یوسفزئی CIA کے سربراہ سے ملاقات کرتی ہیں۔ اس کی تصویر جس میں وہ، ان کے والد اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کے واقعے کو ڈرامہ ثابت کرنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے جب مسرت احمد زیب نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ملالہ یوسفزئی کا یہ واقعہ ایک ڈرامہ ہے، اور دوسرا ڈرامہ بنانے کے لیے مسرت احمد زیب یعنی مجھ سے رابطہ کیا گیا، جبکہ میں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی نے اس پورے ڈرامے کو CIA کے ساتھ مل کر سر انجام دیا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے آرمی جنرل جو ان سے کم رینک پر تھے ان کی مخالفت بھی کی، لیکن CIA کا ساتھ دینے کے باوجود بھی یہ ڈرامہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ سامعین محترم، ملالہ یوسفزئی نے نوبل پرائز حاصل کیا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ضرور ہے، لیکن شریعت اور اسلامی اقدار سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی اسلام دشمن سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ جب تصویریں وائرل ہوئی تو ان کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا، اور جب فلسطین میں اسرائیلیوں کی جانب سے ظلم کیا جا رہا تھا تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کے بجائے بچوں یعنی چلڈرن کا لفظ استعمال کیا، جو کہ ان کے دوہرے معیار اور دوگلے پالیسی کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ اور برطانیہ اس طرح کے لوگوں کو لانچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے ملک میں واپس بھیج دیتا ہے اور اپنے نظریات کا پرچار بھی کرواتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھنے والی ملالہ یوسفزئی کی خواہش اب پاکستان کے وزیر اعظم بننے کی ہو گئی ہے اور وہ سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگی ہیں۔ سامعین محترم، یہ ہے ملالہ یوسفزئی کی زندگی پر ایک مکمل ڈاکیومنٹری، جس کے آخر میں ہم بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو آج دیتے ہیں تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔